السلام علیکم دوستو، آپ سب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلامک یونیورس اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عرفان۔ تو آئیے آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ پرانے زمانے کی بات ہے، کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جو نہایت رحم دل اور انتہائی خوش اخلاق تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی رعایا اس نیک دل بادشاہ سے بہت خوش تھی۔ ایک رات بادشاہ نے خواب دیکھا جس میں اسے ایک گیدڑ ایک رسی میں لٹکا ہوا نظر آیا۔ خواب کی وجہ سے بادشاہ بہت پریشان ہوا، وہ رات بھر سو نہیں سکا۔ صبح ہوتے ہی اس نے سارے وزیروں اور دانشوروں کو دربار میں بلا لیا۔ بادشاہ نے اپنا خواب بیان کیا اور سب سے اپنی تعبیر پوچھی۔ سبھی سوچ سوچ کر پریشان ہو گئے، پر کسی کو بھی خواب کی تعبیر سمجھ میں نہیں آئی، جبکہ بادشاہ کو ہر حال میں اپنے خواب کی تعبیر چاہیے تھی۔ اس لیے اس نے اعلان عام کروایا کہ جو کوئی بھی مجھے خواب کی تعبیر بتائے گا اسے انعامات سے مالا مال کر دیا جائے گا۔ یہ سوچ بہت سے لوگ انعامات کی لالچ میں اور کئی خود کو عقل مند کہلانے کی لالچ میں تعبیر بتانے گئے، مگر سب ناکام ہو گئے۔ ایک غریب کسان جسے کسی وڈیرے کی زمین پر کام کرتے ہوئے کافی عرصہ گزر چکا تھا، لیکن اس کا قرض ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ سارا منافع تو ظالم وڈیرا ہی کھا جاتا۔ سالہ سال محنت کرنے کے باوجود کسان کے وہی بھوک اور بدحالی برقرار تھی۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ قسمت آزمائی جائے اور بادشاہ کو اس کے خواب کی تعبیر بتائی جائے۔ کیا معلوم خوش ہو کر بادشاہ سلامت انعامات سے نواز دے۔ صبح ہوتے ہی غریب کسان شاہی محل کی طرف چل پڑا۔ چلتے چلتے راستے میں اس کی نظر ایک سفید پوش بزرگ پر پڑی جو ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ کسان نے آگے بڑھ کر انہیں باادب انداز میں سلام پیش کیا اور اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ بزرگ نے تحمل سے اس کی بات سنی اور بتایا کہ یہ تو ایک معمولی بات ہے، تم وعدہ کرو کہ انعام میں جو رقم تمہیں ملے گی اس کا آدھا حصہ مجھے بھی دو گے تو پھر میں تمہیں بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتانے کے لیے تیار ہوں۔ کسان نے وعدہ کر لیا۔ اس بزرگ نے خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے کہا، گیدڑ فریب اور چالاکی کی علامت ہوتا ہے۔ اس کا رسی پر لٹکنا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ملک میں فریب اور دھوکے بازی بڑھتی جا رہی ہے، اس لیے بادشاہ کو ہوشیار ہو کر رہنا پڑے گا۔ کسان سیدھا بادشاہ سلامت کی دربار میں آیا اور اس خواب کی تعبیر بتائی۔ بادشاہ کو خواب کی تعبیر پسند آئی اور خوش ہو کر کسان کو مالا مال کر دیا۔ سارے مال سمیت جب وہ واپس آیا تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں سارا مال اکیلا ہی ہڑپ کر جاؤں۔ بزرگ کو اگر اس مال کا آدھا حصہ نہیں دیا تو وہ کیا کر لے گا؟ یہ سوچتے سوچتے وہ اپنے گھر پہنچ گیا۔ کچھ عرصہ بعد بادشاہ کو خواب میں اپنے اوپر ایک باریک دھاگے سے تلوار لٹکتی ہوئی نظر آئی۔ خواب دیکھ کر بادشاہ پھر پریشان ہو گیا۔ آخر اس نے کسان کو قاصد بھیجا کہ اب وہ بادشاہ کے اس خواب کی تعبیر بتائے۔ کسان یہ بات سن کر پریشان ہو گیا اور مجبور ہو کر دوبارہ سفید پوش بزرگ کے پاس جا کر منت سماجت کر کے خواب کی تعبیر پوچھی۔ بزرگ نے اسے خواب کی تعبیر یوں بتائی کہ تلوار جنگ کی تیاری کی علامت ہے، جس کے لیے بادشاہ کو بھی اچانک حملہ ہو جانے کے لیے تیاری کرنا پڑے گی۔ آخر میں بزرگ نے دوبارہ اپنا آدھا حصہ مانگا اور کسان نے حامی بھر لی۔ کسان بادشاہ سلامت کے دربار میں پہنچا اور خواب کی تعبیر سنائی، جسے سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور پہلے کی طرح کسان کو انعامات سے نوازا۔ اس دفعہ وہ جیسے ہی دربار سے لوٹا تو راستے میں انہی سفید پوش بزرگ کو اپنا منتظر پایا۔ بزرگ نے اس سے اپنا آدھا حصہ مانگا۔ کسان نے آؤ دیکھا نہ تاؤ تلوار نکال کر بزرگ پر وار کر دیا، جس سے بزرگ کا ایک بازو زخمی ہوا، لیکن وہ خاموش رہا، جبکہ کسان جو اب لالچی ہو گیا تھا سارا مال اپنے ساتھ لے کر چل دیا۔ اتفاق سے بادشاہ کو پھر تیسرا خواب نظر آیا جس میں اسے ایک ذبح کی ہوئی بکری نظر آئی۔ بادشاہ نے دوبارہ قاصد بھیجا اور کسان کو طلب کیا اور یہ دیا کہ آ کر میرے خواب کی تعبیر بتاؤ کہ اس خواب کا کیا مطلب ہے۔ کسان بہت پریشان ہوا اور آخر تیسری مرتبہ شرمندہ ہو کر بزرگ کی طرف روانہ ہوا۔ بزرگ نے اس لالچی کسان کو دیکھتے ہی غصے میں منہ پھیر لیا۔ کسان بزرگ کے پاؤں میں گر گیا
और गिड़ गिड़ा कर अपनी की हुई गलतियों की माफ़ी मांगी और वादा किया कि अब धोखा नहीं दूंगा। इंशाअल्लाह इस मर्तबा आपका हिस्सा ज़रूर मिलेगा। बुज़ुर्ग ने तहम्मुल मजाजी से काम लेते हुए किसान को माफ़ कर दिया और ख्वाब की ताबीर भी बताई। चूँकि बकरी अमन की निशानी है, इसलिए अब बादशाह के मुल्क में अमन व अमान होगा और लोग बकरियों की तरह अमन व अमान से रहेंगे और धोखाबाजी, कसादबाजी और फरेब से दूर रहेंगे। किसान ने जब बादशाह को ख्वाब की ताबीर बताई तो बादशाह को ये ताबीर भी बहुत पसंद आई, क्योंकि इस मर्तबा ख्वाब की ताबीर दिल में मुँह लेने वाली और खुशगवार थी। किसान को पहले से भी ज़्यादा नवाजा गया। इस दफ़ा किसान ने पहले वाला माल और अब वाला इनाम व इकराम मिलाकर सारा माल लाकर बुज़ुर्ग के कदमों में रख दिया। मुझे माफ़ करना बुज़ुर्ग साहब, दौलत की लालच में आकर मुझसे ख़ता हुई है। मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दें और मैं अपने गुनाह पर माफ़ी का तलबगार हूँ। ये सारी दौलत अपने पास रख लें और मुझे मुआफ़ कर दें। मैं तौबा करते हुए वादा करता हूँ कि अब ज़िंदगी में कभी किसी को धोखा नहीं दूंगा और दौलत की लालच में आकर किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। अपनी औकात नहीं भूलूंगा और ना ही गरूर व तकब्बुर करूंगा। मुझे माफ़ कर दें। बुज़ुर्ग जो बहुत पहुँचे हुए दरवेश थे, निहायत नरमी से बोले, हकीकत में आपका कोई कसूर नहीं, क्योंकि जब पहली बार आप मेरे पास आए थे तो उस वक्त मुल्क में फरेब और मक्कारी का दौर था, इसलिए आप भी ठग निकले। दूसरी बार भी आपने मेरे ऊपर इसलिए हमला किया कि इस वक्त सारे मुल्क में खून रेज़ी फैली हुई थी। हर कोई एक दूसरे के खून का प्यासा था, मतलब कि मुल्क में फितने का दौर था। अब तो हर जगह अमन व अमान कायम है, लोग ईमानदारी अमन की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और तुम्हें भी तो उस जालिम वडेरे से निजात मिल गई है, इसलिए तुम ईमानदारी से मुझे मेरा हिस्सा देने चले आए। बुज़ुर्ग ने बताया कि मुझे इस माल में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हम अल्लाह लोग बंदे हैं, हमें तो बस दीन की दौलत नसीब हो जाए, बस वही असल दौलत और कामयाबी है। किसान अपने आंसू पोंछते हुए बुज़ुर्ग से मौदबाना अंदाज में बोला, बुज़ुर्ग जी मेरे लिए कोई नसीहत फरमाएं। बुज़ुर्ग अपनी जगह से उठे और बड़े ही मोतबराना अंदाज में किसान को नसीहत करते हुए कहने लगे, अपने से बड़ों का एहतराम करना, छोटों पर शफ़क़त करना, दरख्त लगाना, मगर फल का इंतज़ार नहीं करना, और हो सके तो कोई दरसगाह ज़रूर बनाना, फल का इंतज़ार नहीं करना और हो सके तो कोई दरसगाह ज़रूर बनाना। नसीहत फरमा कर सफ़ेद पोश बुज़ुर्ग वहाँ से रवाना हो गए। तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया कहानी सुनने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।